السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر، وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ اجلالا و اکراما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی، اللہ جل شانہ کا بہت بڑا احسان ہے، فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو نبی مکرم تاجدار حرم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے الکوثر سے مراد نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کی گئی تھی۔ انہی باتوں کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت مبارکہ آپ کو جو عطا کی گئی ہے وہ تمام نبیوں سے افضل و اکرم عطا کی گئی ہے، اور آپ کو نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نبیوں سے پہلے آپ کو نبی بنایا ہے، اور اللہ نے آپ کو سب سے پہلے پیدا فرمایا ہے، اور آپ کی یہ شان ہے کہ آپ کو پہلے پیدا فرمایا گیا، یہ بھی آپ کی شان ہے کہ آپ کو آخر میں بھیجا گیا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے پہلے پیدا کیا گیا اور مجھے بھیجا گیا آخر میں، تو وہ بھی شان محمدی ہے کہ پہلے آپ کو پیدا کیا گیا، آخر میں آپ کو بھیجا جانا، یہ بھی شان محمدی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر نبوت کے حوالے سے بھی گزشتہ جمعہ آپ حضرات کو بتایا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ تو کچھ چیزیں آپ حضرات اگر ایسے ہی پڑھتے چلے جائیں تو آپ حضرات کو نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں ایسی بہت سی خصوصیات آپ کو نظر آئے گی جو دیگر انبیاء کرام کے اندر نہیں تھی، اس لیے آپ کی نبوت کو الکوثر کہا گیا ہے، کسی اور نبی کی نبوت کو کوثر نہیں کہا گیا۔ اور ایک بات سنیے آپ، ایک لاجیکلی بھی بات ہے اگر آپ غور کریں تو دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، نبی تھے، حضرت عیسیٰ بھی نبی تھے، حضرت ہارون بھی نبی تھے، پھر آپ اوپر ایسے ہی جاتے جائیں، نیچے آتے جائیں، اوپر گئے تو ابراہیم علیہ السلام، پھر آپ نیچے اگر آئیں تو جو ہے نا حضرت سلیمان علیہ السلام، ایسے 1,24,000 پیغمبر آپ کو مل جائیں گے۔ اگر ان کی ہسٹری اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس کے اندر ایک بات کیا ملے گی کہ یہ جو انبیاء کرام تشریف لائے، باضابطہ ان کا ایک ایریا ہوتا تھا، یعنی یہ ایک جو ہے نا اسٹیٹ کے لیے آتے تھے، ایسا سمجھیے آپ، ایک کنٹری کے لیے آتے تھے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیک وقت 3-4 نبیوں کو بھیج دیتا تھا۔ تو یہ کنٹری میں ایک نبی ہے تو پھر کوئی اور کنٹری میں کوئی اور نبی ہے، سمجھانے کے لیے میں بول رہا ہوں، انڈیا میں کوئی اور نبی ہے تو پھر بنگلہ دیش میں کوئی اور نبی ہے، سری لنکا میں کوئی اور نبی ہے، سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں آپ کو۔ تو کنٹری لیول پہ ایک نبی ہوتا تھا۔ اچھا، کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا ایک ہی کنٹری میں 2 بھی نبی آتے تھے، جیسا کہ حضرت موسیٰ ہے، حضرت موسیٰ بھی نبی ہے، حضرت موسیٰ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام وہ بھی نبی ہے، دونوں نبی ہے، حضرت ہارون بڑے بھائی ہے، حضرت موسیٰ چھوٹے بھائی ہے، لیکن چھوٹے بھائی کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا کی، رسالت بھی عطا کی۔ تو اس طرح آپ دیکھتے جائیں گے تو نبیوں کا ایک باؤنڈری لیول تھا کہ ان کی یہاں تک ہی جو ہے نا ان کو نبی بنا کے بھیجا گیا، تو وہاں تک ہی جو ہے نا اپنی چیزوں کو جو ہے لوگوں کو فالو کرواتے تھے، اس کے بعد پھر دوسرا نبی ہوتا تھا، ایسا ہوتا تھا۔ اچھا، پھر کیا ہوتا تھا، پھر یہ نبی دنیا سے چلے گئے تو ان کے ساتھ ان کا جو قانون والی جو کتاب آئی تھی پھر وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ فار ایگزامپل موسیٰ علیہ السلام آئے، ان کی قانون والی کتاب کا نام تھا تورات، تو انہوں نے اپنے لوگوں کو تورات کی تعلیم دی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ کئی سالوں کے بعد گزر گیا، 1400 سال کے بعد ان کا زمانہ جب ان کا گزر گیا تو عیسیٰ کا زمانہ آیا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی نئی کتاب آئی، انجیل آئی۔ انجیل کا پھر الگ قانون ہے، اس میں کچھ اصول ضوابط، اس میں کچھ رولز اینڈ ریگولیشن اس میں الگ ہے۔
پھر انجیل والے تورات کو فالو نہیں کرے، یعنی پھر تورات منسوخ ہو گئی، انجیل ناسخ ہو گئی، انجیل پہ عمل ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو اس خاکدان عالم میں تشریف لائے تو پھر تورات کا بھی زمانہ جاتا رہا، انجیل کا بھی زمانہ جاتا رہا۔ پھر اب کون سا زمانہ چلا؟ قرآن مجید کا زمانہ چلا۔ اب کوئی تورات پہ عمل کر سکتا؟ بولو بھائی، انجیل پہ عمل کر سکتا؟ ختم ہو گیا، وہ منسوخ ہو گئی کتابیں۔ تو نبوت، خصوصیت نبوت مصطفیٰ کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ پہلے انبیاء کرام کے باضابطہ ایک باؤنڈری لیول ہوتا تھا کہ وہ وہیں تک کے نبی ہوتے تھے، لیکن اگر نبوت محمدی کو دیکھا جائے تو نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اسٹیٹ، ایک کنٹری کے لیے میرے آقا نبی بن کر تشریف نہیں لائے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے ورلڈ وائڈ، یعنی آپ کو جتنی دنیا نظر آئے گی ساری دنیا کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ سمجھ میں آ رہی میری بات آپ کو؟ تو گزشتہ انبیاء کرام محدود حد تک آتے تھے، لیکن ہمارے نبی کو پوری دنیا کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے، پورے عالم کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ اور پہلی والی کتابوں کا حکم چلتا رہا، ختم ہوتا رہا، ایک کتاب آئی، اس کے بعد کتاب آئی، پھر وہ پرانی کتاب کا حکم ختم ہوا، پھر نئی کتاب آئی، پرانی کتاب کا حکم ختم ہو گیا۔ لیکن اگر آپ غور کریں گے تو قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کا حکم آیا، 1450 سال کا عرصہ گزر گیا لیکن اس کا حکم گیا نہیں۔ یہ بھی نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پوری دنیا کے لیے ہے، اور صبح قیامت تک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت رہے گی۔ تو آپ ذرا غور کریے، جب زمین و زماں کچھ نہیں تھا تو نبوت مصطفیٰ تھی۔ میں آپ کو گزشتہ جمعہ بتایا نا کہ ہزاروں احادیث میں آیا ہے، صحابہ نے سرکار سے جو نا ارشاد عرض کیا، یا رسول اللہ نے آپ کو نبوت کا بتا کی؟ تو سرکار نے فرمایا ابھی آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، اللہ نے مجھے نبوت عطا فرما دی۔ ابھی آدم جو نا روح اور جسم کے درمیان تھے، ان کی جسم میں جو نا روح کو داخل نہیں کیا تھا، اللہ نے مجھے نبوت عطا فرما دی تھی۔ اللہ نے ابھی کائنات کو بنایا ہی نہیں تھا، اللہ نے مجھے نبوت عطا فرما دی۔ یعنی جب کچھ نہیں تھا تو نبوت مصطفیٰ تھی، اور جب کچھ نہیں ہوگا قیامت میں تو بھی کیا ہوگی؟ نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی۔ جب زمین و زمان نہیں تھے تو آقا کی نبوت تھی، پھر ایک زمانہ آئے گا زمین و زمان ختم ہو جائیں گے، تب بھی میرے آقا کی جو ہے نا نبوت باقی رہے گی۔ تو ایسی یہ خصوصیت جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت میں ہے وہ کسی اور نبی کی نبوت میں نہیں دی گئی، اس لیے اس نبوت کو کوثر کہا گیا، الکوثر کہا گیا۔ آ رہی بات سمجھ میں آپ کو؟ یہ ایک بات تھی۔ دوسری بات دیکھیے آپ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پچھلے انبیاء کرام پر 6 وجہ سے فضیلت عطا فرمائی۔ کتنی وجہ سے؟ 6 وجہ سے پچھلے انبیاء کرام پر اللہ نے مجھے فضیلت عطا فرمائی۔ یہ خود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوامع الکلم بنایا۔ جوامع الکلم بنایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر ایسے کلمات کو نازل فرمایا جو کلمات ورڈز کے حساب سے تھوڑے رہیں گے لیکن میننگ کے حساب سے بہت زیادہ رہیں گے۔ یہ میری خصوصیت ہے، کسی اور نبی کو اللہ نے ایسے کلمات عطا نہیں فرمائے۔ تو آپ اگر قرآن مجید اگر اٹھا کے دیکھیں گے تو قرآن مجید کے اندر ایک ایک لفظ کے کئی معنی نکل جاتے، کئی معنی نکل جاتے۔ اسی لیے 1450 سال کا عرصہ گزر گیا، لوگ اس کی تفسیریں لکھ رہے ہیں۔ 330 320 غالباً جو نا تفسیر کی کتابیں ہیں دنیا میں، کہیں چھپی ہے کہیں نہیں چھپی ہے، لوگ اس کی تفسیریں لکھ رہے ہیں۔ تو آج تک بھی نئے مفسرین کے دل و دماغ میں جدید سائنس کے حساب سے جو تفسیریں، جو نالج جو بڑھ رہی ہے، اس حساب سے بھی آج کی بھی تفسیریں لکھی جا رہی ہے۔ یہ ایک واحد کتاب ایسی ہے جس کے اوپر 1400 سال پہلے لکھنا شروع کیا گیا تو پھر قلم آج تک رکا نہیں۔
اگر آپ ایسے ہی اگر غور کرتے چلے جائیں گے تو صبح قیامت تک بھی قرآن کی تفسیروں کا کام رکے گا نہیں، ورنہ ایک کتاب پہ کتنا لکھتے جی؟ بولیے آپ، ایک کتاب پہ 4 جلداں بنتے، 4 والیومز بنتے، 5 والیومز بنتے، 10 والیومز بنتے، 2 سال لکھتے، 10 سال لکھتے، 1450 سال بھائی صاحب، ناٹو جوک، یہ کوئی مذاق کی بات نہیں بول رہا ہوں میں آپ کو، 1450 سال سے اس کے اوپر میننگ کے اوپر کتابیں لکھی جا رہی۔ حال ہی میں تفسیر تبیان القرآن آئی، جو پوری تفسیروں سے جو نا الگ ہی انداز میں لکھی گئی۔ حال ہی میں تفسیر ضیاء القرآن آئی، آپ کا بھی انداز دیگر مفسرین کے علاوہ الگ تھا۔ علامہ جو ہے نا پیر کرم شاہ اظہری رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے جو ہے نا بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، آپ کا انداز الگ ہے۔ ایسی اگر آپ تفسیریں دیکھتے چلے گئے، اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ ڈاکٹر پروفیسر محمد طاہر القادری صاحب عربک لینگویج میں 16 جلدوں پہ ایک تفسیر لکھے، اس کا اردو ترجمہ ہو رہا ہے عربک لینگویج پہ۔ وہ نئی تفسیر جو نا ابھی وہ عربک میں آئی ہے، اس کو اردو میں ٹرانسلیشن کیا جا رہا ہے۔ ابھی بھی کام چل رہا ہے۔ پرسوں جو نا میلاد کا جو جلسہ ہوا تھا پاکستان میں، بہت بڑا جلسہ، اس میں یہ اناؤنسمنٹ ہوا کہ 16 جلدوں پر جو نا آپ کی تفسیر آئی ہے۔ تو دیکھیے آپ اگر غور کرتے چلے جائیں گے، 1450 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن برابر جوں کا توں تفسیروں کا کام چل رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم عطا فرمایا۔ معنی یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ ورڈز اگرچہ کہ تھوڑے ہیں لیکن اس کے معنی بہت زیادہ ہے، اس کی میننگ بہت پاورفل ہے، کثرت سے جو ہے نا اس کے میننگ دیے، اس کے جو ہے نا معنی دیے گئے۔ یہ ایک وجہ ہے کہ اللہ نے پچھلے انبیاء کرام پر مجھے فضیلت دی۔ دوسری اگر آپ غور کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخالفین پر اللہ نے میرا رعب دبدبہ بٹھایا۔ دیگر انبیاء کرام کے ساتھ یہ معاملہ نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ کہ ایک واحد نبی مکے کی گلیوں میں پھر رہے ہیں، اور کفار مکہ یہ چاہتے تھے کہ معاذ اللہ حضور کو قتل کروا دے، حضور کو معاذ اللہ شہید کروا دے، حضور کو معاذ اللہ جو ہے نا ختم کر دے، لیکن اس کے باوجود بھی جب حضور مکے کی گلیوں میں گشت کرتے تھے، مدینے کی گلیوں میں گشت کرتے تھے، جنگوں میں جاتے تھے، جیسے حضور راستے سے گزرتے تھے نا، تو عجیب و غریب قسم کی کفار مکہ کے دلوں پر ایک ہیبت بیٹھتی تھی۔ سمجھ میں آ رہی میری بات آپ کو؟ کفار مکہ کے دلوں پر ایک عجیب و غریب قسم کی ہیبت بڑھتی تھی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ عطا ہے، یہ مصطفیٰ کو عطا کیا گیا۔ مصطفیٰ جہاں سے گزر رہے ہیں لوگوں کے دلوں میں ہیبت بیٹھ رہی ہے، سہم جا رہے ہیں، لوگ ڈر جا رہے ہیں۔ یہ کسی اور نبی کو اللہ نے عطا نہیں کیا، حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا۔ تیسری جو وجہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر مال غنیمت کو حلال کیا، جبکہ پہلے زمانے کی امتوں کا جو مال غنیمت ہوتا تھا، آسمان سے ایک آگ آتی تھی، اس مال غنیمت کو جلا کے چلے جاتی تھی، کوئی بھی اس کو یوز نہیں کر سکتے تھے۔ سمجھ میں نہیں آیا شاید آپ کو مال غنیمت کس کو بولتے ہیں؟ مال غنیمت 2 گروپوں کے درمیان جنگ ہوتی، ٹھیک ہے؟ جو گروپ جیت گیا اور جو گروپ ہار گیا، جو جیتا ہے گروپ، جیتنے والا گروپ ہارنے والے گروپ کے سامان کو جو لے لیتا، دونوں لڑے بھائی، ادھر 1000 لوگ تھے، ادھر 1000 لوگ تھے، یہ 1000 لوگ ادھر پر بھاری پڑے، یہ لوگ ختم کر دیے۔ اب ان کے جو گھوڑے ہیں، ان کے جو تلواریں ہیں، ان کے جو زرے ہیں، ان کی جو پراپرٹیز ہے، ان کے جو بھی چیز جو لائے تھے یہ لوگ جنگ میں جو لائے تھے، ان کے یہاں تک کہ ہاتھوں کے چھلے لگا لیجئے، گلوں کے ہاراں لگا لیجئے، کچھ بھی لگا لیجئے، ان کے جو کچھ تھے وہ جیتنے والی پارٹی کیا کرتی، ہارنے والے کا سامان پورا لے لیتی، وہ سامان لا کے ایک جگہ جمع کر دے۔ جنگوں کا اصول ہوتا تھا پہلے، ایک جگہ جمع کرتے تھے، جمع کر کے وہ جو مال جو جمع ہوا، اس مال کو ہماری جو ہے نا اسلامک ٹرمز میں مال غنیمت بولتے۔ کیا بولتے؟ بولو بھائی، مال غنیمت بولتے جی۔ تو پہلے زمانے میں بھی جنگیں ہوتے تھے نا انبیاء کرام کے، لیکن پہلے زمانے کے مال غنیمت کو کوئی یوز نہیں کر سکتا تھا۔ ایک آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ آگ کو بھیجتا تھا، وہ سارے مال کو جلا کے چلے جاتی تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف حضور کو یہ نعمت عطا فرمائی کہ مال غنیمت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یوز کرنے کی اجازت دی گئی۔ تو مال غنیمت پورا جمع کرنے کے بعد کیا کرتے، جتنے لوگ جیتے نا، وہ جیتنے والوں میں جتنے سپاہی ہیں
سب سے پہلے جتنے لوگ 1000 لوگ لڑنے کے لیے آئے تھے اس میں 50 لوگ جو شہید ہو گئے جنگ کے دوران، پہلے ان کے فیملی ممبرز کو اس مال غنیمت سے حصہ نکالتے، پہلے جو شہید ہو گئے، پھر جو بچ گئے پھر ان کو حصہ نکالتے، پھر وہ جو سپہ سالار تھے اس جنگ کے جو کمانڈر تھے، چیف تھے، پھر ان کا ایک حصہ نکلتا، پھر وہ جو گورنمنٹ جو چل رہی تھی نا، پھر گورنمنٹ کے بیت المال میں ڈونیشن جو ہے نا، مال میں ڈونیشن جو نا ہاؤس میں، پھر وہ ایک جو نا حصہ جمع ہوتا تھا۔ اس طرح مال غنیمت کے کئی حصے بنتے تھے جو جمع ہوتے تھے۔ تو پہلے مال غنیمت کوئی استعمال نہیں کر سکتا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال غنیمت استعمال کرنے کی اجازت عطا فرمائی۔ یہ ہو گئی کوسی خصوصیت، یہ تیسری خصوصیت۔ چوتھی خصوصیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کیا وہ یہ عطا کیا کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے میرے لیے ساری دنیا کی زمین کو پاک کر دیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے پہلے زمانے کے جو انبیاء کرام تھے ان کی جو امتیں تھیں، اگر ان کو اللہ کی عبادت کرنا ہوتا تو کسی پرٹیکولر اسپیسیفک کوئی پلیس پہ جا کے عبادت کرنا پڑتا تھا۔ وہ جگہ ہے وہاں عبادت کرنا ہے تو وہیں جا کے پڑھنا، آپ گھر بیٹھے نہیں پڑھ سکتے تھے۔ لیکن لوگوں کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، دیکھو میرے آقا کے نالے پاک کا صدقہ تو دیکھو کیسا ہے۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ اللہ نے اکرام یہ کیا ہے کہ میرے آقا کے قدموں کی بدولت اللہ نے ساری دنیا کو، ساری زمین کو میرے مصطفیٰ کے لیے پاک کر دیا۔ یعنی امت محمدی کو اللہ نے یہ انعام عطا کیا کہ اے میرے مصطفیٰ کے امتیوں، اگر تم نماز پڑھنا چاہتے ہو میرے حضور میں تو تم کو مسجد کو آنا ہی ضروری نہیں، جہاں چاہو تم مصلی بچھا لو اور میرے حضور کھڑے ہو جاؤ، میں تمہاری نماز کو قبول کر لوں گا۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے، عطا ہے۔ پہلے ایسا نہیں تھا بھائی صاحب، پہلے کیا تھا، جانا پڑتا تھا۔ اگر نبی بولے یہ جگہ ہے عبادت کرنے کی تو وہیں جا کے پڑھنا پڑتا تھا۔ ادر پلیسز پہ اگر جو ہے نا اگر ورشپ کرے، اگر عبادت کرے آپ تو آپ کی ایکسیپٹ نہیں ہوتی تھی۔ لیکن ہمارا معاملہ ایسا نہیں ہے، ہم یہاں سے جنگل میں جائے تو پڑھ سکتے ہیں، دریاؤں میں جاؤ تو پڑھ سکتے ہیں، غاروں میں جاؤ تو پڑھ سکتے ہیں، پہاڑوں میں جاؤ تو پڑھ سکتے ہیں، گھروں میں بیٹھو تو پڑھ سکتے ہیں۔ بولے مولانا سجدہ کرنے نہیں آتا، بولے کرسی پہ بیٹھ لو تو بھی نماز ہو جائے گی۔ بولے کرسی پہ بیٹھنے کی بھی حالت نہیں ہے، کمر ٹوٹ گئی ہے، میاں بستر پہ لیٹ لو نماز ہو جائے گی۔ بولے صاحب اشارے کر کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، ہاتھوں میں طاقت نہیں ہے، بولے دل میں اشارے کی خیال کر لو تو بھی نماز ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، وینٹیلیٹر پہ بیٹھ کے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، ایسی یوں میں لیٹ کے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ ایسی پاک زمین اللہ نے میرے مصطفیٰ کے لیے کر دیا جو کسی اور کے لیے نہیں کیا۔ حد یہ ہو گئی اگر زمین ناپاک ہے، یعنی زمین پہ کوئی گندگی پڑی ہوئی ہے اور اوپر اس کے آپ کپڑا پاک بچھا دیے، وہ کپڑا اتنا موٹا ہے کہ تھکنس کے اعتبار سے نیچے کی گندگی اوپر اگر نہیں دکھ رہی تو پھر آپ گندی جگہ پر بھی مصلی بچھا کے نماز پڑھ سکتے، بشرطے کہ نیچے کی گندگی، بولو بھائی شرعی مسئلہ سنا رہا ہوں، نیچے کی گندگی اوپر دکھنا نہیں۔ اگر کپڑا اتنا پتلا ہے تھکنس کے اعتبار سے، اتنا پتلا کپڑا ہے کہ آپ بچھانے کے بعد گندگی اوپر آ گئی تو پھر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے وہاں پر۔ وہاں اگر کوئی گندی چیز پڑی بھی اگر ہے تو، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا اور ایک بات بھی سنو، آپ جنگل میں چلے گئے، یہ دیکھیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں آپ پیدا ہوئے، کتنے بینیفٹس آپ کو دیے گئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ کسی امت کو اتنے بینیفٹس نہیں دیے گئے جتنے آپ کو دیے گئے، چونکہ زیادہ بینیفٹ مل گئے اس لیے ہم کاہل ہو گئے ہیں، زیادہ بینیفٹ مل گئے اس لیے ہم سست ہو گئے ہیں، زیادہ بینیفٹ مل گئے اس لیے ہم بے نمازی ہو گئے، زیادہ بینیفٹ اس لیے ہم لیزی ہو گئے ہیں۔ بینیفٹس ہم کو بہت مل گئے نا۔ آپ بولے مولانا میں جنگل میں تھا، مجھے معلوم نہیں تھا قبلہ کدھر ہے اس لیے میں نماز نہیں پڑھا، مجھے ایسی بات تو ہے ہی نہیں کچھ۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر چہرہ پھیر ادھر اللہ نظر آئے گا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے جدھر چہرہ پھیر ادھر اللہ نظر آئے گا۔ ارے کعبہ تو ہم تم کو ایک سمت بتا دیے، ڈائریکشن بتا دیے
تاکہ تم لوگ ایک جٹ ہو کے ایک لائن میں ہو کے سینے سے سینہ جو نا کاندھے سے کاندھا لگا کے تم لوگ جو ہے نا اپنے ایک سے سینے کے احوال دوسرے کے سینے کو جو ہے نا ٹرانسفر کر سکو، بعد میں ملاقات کر کے باتیں کر سکو۔ میں تم کو ایک ڈائریکشن بتایا، اگر تم کو ڈائریکشن سمجھ میں نہیں آ رہا تو تم جدھر چاہو چہرہ کر کے نماز پڑھو، ہماری ہی نماز ہوگی، کیونکہ ہمارے جلوے ہر سمت ہے، ہر جگہ ہے۔ کوئی دنیا کا ذرہ، زمین کا ذرہ ایسا نہیں جہاں ہمارے جلوے نہیں ہیں۔ بولے میں بس میں جا رہا تو بس کبھی رائٹ ٹرن لے رہی ہے، کبھی لیفٹ ٹرن لے رہی ہے، پھر میرا قبلہ مجھے معلوم ہی نہیں ہو رہا۔ میں ٹرین میں جا رہا تھا، کبھی ٹرین ایسی مڑ رہی ہے تو کبھی ایسی مڑ رہی۔ میں ہوائی جہاز میں جا رہا تھا تو وہ تو زمین کے اوپر ہے، کعبے کے بھی اوپر چلا گیا میں، وہاں تو مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ قبلہ کدھر ہے، کعبہ تو میرے نیچے آ گیا، میں اوپر چلا گیا، یعنی پلین کے نیچے آ گیا، میں اوپر چلا گیا، مجھے معلوم ہی نہیں ہے۔ تب بھی آپ کو یہ کہا گیا آپ کا پلین جدھر جا رہا ہے قبلہ بھی آپ کا ادھر ہی ہے، آپ کی بس جدھر ٹرن ہو رہی ہے قبلہ بھی آپ کا ادھر ہی ہے، آپ کی ٹرین جدھر جا رہی ہے قبلہ بھی آپ کا وہی ہے، آپ کی کار جدھر مڑ رہی ہے قبلہ بھی آپ کا وہی ہے۔ اگر آپ جنگل میں ہیں، ٹرین میں بس میں کہیں بھی نہیں ہے، جنگل میں ہیں، لیکن چاروں طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا قبلہ کدھر ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو شریعت کہتی ہے آپ کا دل دماغ زیادہ کدھر فوکس کر رہا ہے۔ میرا دل یہ بول رہا ہے کہ قبلہ ادھر ہے، زیادہ ادھر مجھے جو ہے نا کیا بولتے فوکس میرا مائنڈ کر رہا ہے، تو بولے ادھر ہی مصلی بچھا لو، ادھر ہی نماز پڑھ لو، ادھر ہی تمہارا قبلہ بن جائے گا۔ اگر بعد میں کوئی آ کے اگر یہ بھی بولے کہ نہیں بھائی قبلہ ادھر تھا، تو بھی آپ کو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کا پورا پاورفل ایک دم آپ کا نیت یہ تھی کہ قبلہ ادھر ہی تھا تو نماز آپ کی ہو گئی۔ یہ نعمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کتنی بینیفٹس ہم کو نہیں ملے، قدر نہیں ہے نا ہم کو۔ تو ساری زمین کو پاک بنایا گیا، مسجد بنا دیا گیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، کسی اور نبی کو اللہ نے یہ سہولت عطا نہیں کی تھی جی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا کو، یہ جو پانچویں ہے دیکھیے، میرے آقا کو تمام دنیا والوں کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے اللہ نے نبی و رسول بنا کے بھیجا، جو پچھلے انبیاء کرام کو اللہ نے اس طرح بنا کے نہیں بھیجا تھا۔ چھٹویں خصوصیت جو میرے آقا کو اللہ نے دی ہے وہ کسی کو عطا نہیں کی۔ چھٹویں خصوصیت یہ ہے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے خاتم النبیین بنا کے پیدا فرمایا۔ کیا بنا کے؟ بولو بھائی، خاتم النبیین بنا کے اللہ نے مجھے پیدا فرمایا، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اس لیے آپ کی نبوت کو الکوثر کہا گیا۔ موسیٰ کے بعد عیسیٰ ہے، عیسیٰ کے بعد اور جو ہے نا عیسیٰ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں ہوگا۔ غلام احمد قادیانی کے بارے میں تو میں آپ کو لاسٹ جمعہ بول دیا تھا، پھر بولنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بارے میں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یہ بھی آپ کا وصف ہے۔ کوئی صحابی جو ہے نا دیہات سے آگے تھے، گاؤں سے، پوچھے یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے نبوت کب عطا کی؟ بولے جب ابھی جو ہے نا آدم مٹی اور پانی کے درمیان جبھی عطا کری۔ پھر ایک صحابی آ کے پوچھے یا رسول اللہ آپ خاتم النبیین ہیں، یعنی اینڈ بھی آپ ہیں، اسٹارٹنگ بھی آپ ہیں، اول بھی آپ ہی تھے، آخر بھی آپ ہی تھے؟ بولے جی ہاں، پہلے بھی میں چھوں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، اجی جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساری دنیا کے جان ہے، اور وہ جان ہے تو یہ جہان ہے، اگر جان ہی نہیں ہے تو جہان ہی نہیں ہے۔ جب کچھ نہیں تھا تو آقا تھے، آقا کی نبوت تھی، اور جب سب کچھ ختم ہو جائے گا تو بھی میرے آقا کی نبوت رسالت باقی رہے گی، ٹھیک ہے۔ تو پھر وہ صحابی پوچھتے یا رسول اللہ آپ خاتم النبیین ہیں، یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے میرے بارے میں یہ بھی لکھ دیا کہ میں سب سے پہلا نبی ہوں، تو ساتھ ہی ساتھ اللہ نے میرے بارے میں یہ بھی لکھا کہ میں سب سے آخری بھی نبی ہوں گا۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، جتنے پیدا ہوں گے جھوٹے کذاب پیدا ہوں گے۔ گزشتہ جمعہ ایک بات بولا تھا، میرے بعد خلفاء بنیں گے۔ کیا بنیں گے؟ ہاں۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں میرے بعد نبوت نہیں چلے گی، لیکن سچے خواب چلیں گے جو نبوت کا 40واں حصہ ہوں گے۔ کیا چلیں گے؟ سچے خواب آئیں گے لوگوں کو، جو نبوت کا 40% والا جو حصہ ہوتا وہ حصہ ہوں گے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے ارشاد فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو وہ تو ہوتا، فرمائے
کس کو فرمائے؟ حضرت عمر رضی اللہ، میرے بعد اگر کوئی نبی ہونا ہوتا تو وہ تو ہوتا، لیکن لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ حضرت عمر کو میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور غزوہ تبوک کو جا رہے تھے تو حضرت علی کو مدینے میں چھوڑ کے گئے، تو حضرت علی فرما رہے ہیں یا رسول اللہ آپ مجھے عورتوں میں بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ جنگ کرنے آؤں گا؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے علی تمہاری نسبت میری سے وہی ہے جو ہارون کو موسیٰ سے نسبت تھی۔ ہارون جب جا رہے تھے کوہ طور پہ اللہ سے ملاقات کے لیے تو امت کے پاس انہوں نے اپنے بھائی ہارون کو چھوڑا، جبکہ موسیٰ کے بعد چھوڑے جانے والے ہارون بھی نبی تھے۔ میں بھی تم کو ویسے ہی چھوڑ کے جا رہا ہوں جیسے موسیٰ ہارون کو چھوڑے، بس فرق اتنا ہے موسیٰ بھی نبی ہارون بھی نبی، لیکن یہاں میں نبی ہے لیکن تم نبی نہیں ہوگے، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ خاتم النبیین ہونے کے مثالیں دے رہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ذرا غور فرمائیے۔ اور آپ یہ غور، اور ایک چیز جو ہے غور کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کیوں کوثر کہا گیا؟ اگر غور کریں، یہ آخری بات ہے، میں آپ کو جو نا بہہ کے ختم کر رہا ہوں۔ حضور کی نبوت کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا، پہلے پیدا فرما کر قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ فرماتا ہے، ارشاد فرماتا ہے، یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، تیسرا سورہ ہے، 81 آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت مصطفیٰ کے بعد جب سارے لوگوں کو پیدا فرمایا، نبیوں کی ارواح کو پیدا فرمایا تو ایک جلسہ منعقد کیا۔ جلسے میں تقریر کرنے والا اللہ تھا، عنوان مصطفیٰ تھا، سارے نبیوں کو جمع کر کے کہا گیا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اللہ نے سب سے وعدہ لے کر کہا، میثاق النبیین، وعدہ لے کر کہا لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ، کہا گیا اے لوگوں سنو، اے انبیاء کی ارواح سنو کہ تم کو میں کتاب عطا کروں گا، تم کو میں حکمت عطا کروں گا، لیکن شرط یہ ہوگی جب آخری نبی میرا نبی آئے گا تو تم میرے نبی پر ایمان لانا۔ اگر ایمان لائے تو تم کو کتاب ملے گی، اگر ایمان لائے تو تم کو حکمت ملے گی، اگر ایمان لائے تو تم کو نبوت ملے گی۔ اگر میرے نبی کو تم نے مدد نہیں کی، ان پر ایمان نہیں لایا تو تم کو نبوت کا تاج بھی نہیں پہنایا جائے گا۔ تو سارے نبیوں سے، یعنی سارے نبیوں کو نبوت ملی نبوت مصطفیٰ کے صدقے میں۔ تو یہ نبوت کوثر ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بولو بھائی۔ ارے جب پہلے نبوت ہی نہیں تھی تو کون سی چیز کو بتا کے وعدہ اٹھا رہے؟ اچھا دوسرے اور ایک جگہ سیم ایسے ہی آیت ہے، اس میں تو اللہ کیا بولا؟ انبیاء کے ارواح یہ بولے ہاں مولا ہم اقرار کرتے، قالوا اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں جب تیرا نبی آئے گا، محمد عربی آئے گا، اگر ہم ان کا زمانہ پا لیے، ان پر ایمان لائیں گے، ان کی مدد کریں گے، ان کے دین کو فالو کریں گے، ان کی کتاب کو فالو کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہاں تم جب اقرار کرتے ہو تو سنو، تمہاری اقرار کی ہوئی بات پہ میں خود گواہ بن جاتا ہوں۔ اللہ ارشاد فرماتا یعنی نبوت مصطفیٰ کا وعدہ لیا جا رہا ہے اور گواہ کون بن رہا ہے؟ ارے بولو بھائی، اللہ گواہ بن رہا ہے تو اندازہ لگائیے نبوت مصطفیٰ کیا ہے۔ جی یہ اعلیٰ و عرفہ نبوت مصطفیٰ ہے، اسی نبوت کی اعلیٰ و عرفائیت کی بنیاد پر آپ کی نبوت کو الکوثر کہا گیا۔ تو میرے عزیزو، جب ایسے نبی کی امت میں ہم پیدا ہوئے جو سب سے اعلیٰ ہے، سب سے عرفہ ہے، سارے نبیوں کا سردار ہے، امام الانبیاء ہے، ایسی امت میں بن بولے ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے تو پھر قدردان ہونا چاہیے۔ استاذ محترم کہتے تھے میاں اللہ تبارک و تعالیٰ تو جو نا تم کو تو چاہیے کہ صبح شام 2 رکعت کر کے شکرانہ پڑھتے جانا، اگر سارے شکرانے پڑھ لیے تو بھی خالی 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھنا۔ بولے حضرت وہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تم کو امت محمد میں پیدا فرمایا، اس کے 2 رکعت شکرانہ نماز ادا کرو۔ امت مصطفیٰ میں پیدا فرمایا،
پھر آپ کو اللہ نے اہل سنت و جماعت میں کیا، آپ کو اللہ نے ادب والی جماعت میں پیدا فرمایا، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن والی کتاب عطا فرمائی۔ میرے بھائی قدر کرو اس بات کی، 4 روپے کا گٹکا ڈال کے کینسر لانے والا انسان نہیں ہوں میں، میرے پاس قرآن ہے۔ 5000 کے لیے ایک بھائی کا مرڈر کرنے والا نہیں ہوں میں محمد عربی کا امتی ہوں۔ چھوٹی چھوٹی بات کے لیے بیوی کو طلاق دینے والا، بیٹیاں پیدا ہو رہے، بیٹیاں تجھے لڑکے ہی پیدا ہو رہے، لڑکے پیدا نہ ہو رہے، اس لیے تجھے طلاق دے رہا ہوں، ارے ایسا کم ضمیر انسان نہیں ہوں میں امت مصطفیٰ ہوں۔ سمجھو نا اپنی قدر و قیمت کو۔ کیوں اپنی قدر و قیمت اپنے ہاتھوں سے گنوا رہے میرے بھائی؟ یہ تو مثال ایسی ہوگی جب 4th کلاس میں جو نا اسکولوں میں پڑھتے تھے، ایک بندہ جو نا جھاڑ کے جس ٹہنی پہ بیٹھا تھا اسی ٹہنی کو لکڑی سے کاٹ رہا تھا، کڑاڑی سے کاٹ رہا۔ یہ تو ایسے ہی مثال ہو گئی۔ کتنی بڑی امت ہے، کتنے بڑی نبی کی امت میں پیدا ہوئے کہ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے، وما علینا الا البلاغ۔